نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 157 پوری۔ اولئک علیہم صلوات، یہاں پہ نظر یہی آتا ہے کہ الف حمزہ پیش و او، جبکہ یہ قاعدہ ہے کہ اولئک میں حمزہ پیش او ہی پڑھیں گے، او نہیں کریں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، تو یہ تا مربوطہ ہائے ساکنہ بن جائے گی، تو اس کو رحمتن کر کے یہاں پہ وقف نہیں کریں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صلوات، سواد کو پر کریں گے، پتلا نہیں رکھیں گے، نہیں تو سین بن جائے گی۔ صلوات من ربہم، دو قاعدے یہاں پہ، ایک تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ادغام ناقص، اور نون کے بعد را ادغام کامل۔ تو یہاں پہ نون کو ہم نے بالکل نہیں پڑھا، زیرو کر دیا، تنوین کو ہم نے ناقص پڑھا۔ آگے یہاں پہ اگر ملا کر پڑھیں گے وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، تو اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پہ یہ شد پڑی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں علم صرف۔ علم صرف میں اولئک اس میں اشارہ ہے، جو کہ ھذا ھذانی ھاؤلائی، ھذہ ھاتانی ھاؤلائی اسماء اشارہ قریب، ذالک ذانک اولئک، تلک تانک اولئک، تو یہ اسماء اشارہ بعید، تو اولئک اسماء اشارہ میں سے ہے۔ علیہم، علی حرف جارہ، ہم ضمیر مجرور متصل، تو یہ مرکب جاری ہوا۔ صلوات، صاد لام واو مادہ سے، یاد رہے کہ صاد لام واو مادہ ہو تو یہ صلوات رحمتیں اور نماز کے معنی میں آئے گا، اگر صاد لام یا مادہ ہو تو وہ بھننے میں، آگ میں جلنے کے معنی میں آئے گا۔ من حرف جارہ ہے، ربہم، را با سے رابب، تو یہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ الف زائدہ کو ہٹا کر با کا با کے اندر ادغام ہے، تو یہ ربی بنا ہوا ہے۔ واو حرف عطف ہے، را ہا میم، سامع یسمع کے وزن پر آتا ہے، رحیم یرحم، تو یہ اس میں مصدر ہے یہاں پہ فاعلتن کے وزن پر رحمتن، تو یہ رحمتن کو عربی میں جب پڑھا جاتا ہے، اردو کی پروننسیشن اپنی جگہ پر، جب آپ اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا جائے، جبکہ کچھ حضرات ایسے پڑھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو رحمت لفظ جو ہے نا وہ اردو میں کہیں اس کی پروننسیشن درست ہو یا غلط ہو وہ نہیں میں بات کرتا، لیکن عربی میں اس کو رحمتن ہی پڑھا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ عطف ہے، واو اولئک اس میں اشارہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل، یہ ہم ہے، یہ ہے ہو ہما ہم، یہ ہے ہوا ہما ہم، تو یہ منفصل ضمیر مرفوع ہے، اور یہ ہم جو ہے ہو ہما ہم متصل ہے، اسم کے ساتھ متصل آئی ہوئی ہے۔ المحتدون پہ بات کر لیں، ہا دال یا مادہ سے باب افتعال، اہتدی یا یہتدیو، یہتدیو سے یہتدو، یعنی قاعدہ کہ لام کلمہ حرف علت مضموم ماقبل مکسور اور بعد میں واو ہے، تو اس نے اپنی حرکت ماقبل کو دی، اگر بعد میں واو نہ ہوتی تو یہ اپنی حرکت حذف کر دیتی، جیسے اہتدیٰ سے یہتدیو ہے تو یہتدیو میں یہتدی بنے گا، وہاں پہ یا اپنی حرکت دال کو نہیں دے گی،
وہ یہتدی بن گیا. اگر بعد میں واو ہو تو وہ اپنی حرکت اس نے ماقبل دال کو دی تو یہ یہاں پہ دال آ گیا. دال مضموم ہے اور یہ یا ساکن اور یہ واو ساکن دونوں ساکن اکٹھے ہوئے، اس میں واو قائم رہے گی اور یا جو ہے وہ گر جائے گی تو یہتدون بنا. آگے اسم الفاعل بنانے کا طریقہ ثلاثی مزید فی میں سے کہ یا علامت مضارع کو میم مضموم سے بدلا تو مہتدون بنا. آگے اس کے اوپر الف لام لگا دیا. یہ ہوئی جی علم صرف کے مطابق باتیں. آگے چلتے ہیں علم نحو. علم نحو میں بڑا آسان ہے. یہاں پہ اولئک اسم اشارہ، اس کو ہم نے یہاں پہ کہہ دیا کہ یہ جی مبتدا ہے، محلن مرفوع ہے. یہ اس کے اولئک کاف کے اوپر زبر کی وجہ سے ہم اس کو منصوب کہہ کے منصوب نہیں بنائیں گے. یہ اسم اشارہ مبنی محلن مرفوع ہو کر مبتدا. آگے کیا ہے جی؟ علیہم مرکب جاری ہے، صلوات موصوف ہے. کیوں موصوف ہے؟ تنوین والے اسم کے بعد ایک مرکب جاری آ رہا ہے تو یہ ربہم مرکب اضافی ہو کر اپنے من جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری بنا جو کہ صفت بن رہا ہے اس صلواتن کی. تو یہ مرکب توصیفی ہوا. یہ مرکب توصیفی جو ہے وہ معطوف علیہ ہے. اس واو حرف عطف کے ذریعے اس کا معطوف ہے رحمتن. تو گویا صلواتن و رحمتن من ربہم اس کی صفت ہوا. تو یہ جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے اور علیہم مرکب جاری اس کی خبر مقدم ہے. گویا یہ ایک جملہ اسمیہ بنا جو کہ خبر بنے گا کس کی؟ اس مبتدا کی. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بن کر معطوف علیہ. اس کا آگے دیکھتے ہیں معطوف کیا ہے. اس کا معطوف یہ ہے، معطوف بھی جملہ اسمیہ ہے. تو جملہ اسمیہ کا عطف جملہ اسمیہ پر. واو یہ عطف کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں یہ مرکب عطفی بنا رہا ہے. یہ اولئک اسم اشارہ، پھر یہ مبتدا ہم ضمیر مرفوع منفصل ہو کر یہ مبتدا بنی اور اس کی خبر المہتدون. خبر بھی ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے تو یہ مہتدون ہے، دین نہیں ہے. تو یہ جملہ اسمیہ خبر بنے گی کس کی؟ اس اولئک کی. تو یہ اولئک اپنے مبتدا اور خبر کے ساتھ مل کر معطوف یہ جملہ ہوگا کس کے اوپر؟ اس جملے کے اوپر عطف ہوگا. گویا یہ جملہ اپنے پہلے جملہ کے اوپر معطوف بنا. تو ترجمے میں آتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے پے در پے نوازشیں ہیں اور رحمت ہے. تو صلوات کا معنی نوازشیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی لوگ اولئک المہتدون بھی ہو سکتا تھا، یہ مبتدا بن جاتا، یہ اس کی خبر بن جاتی. لیکن یہی کا معنی پانے کے لیے یہ اس میں ایک ضمیر مزید مرفوع منفصل لا کر اس کو مبتدا بنایا گیا اور مبتدا خبر مل کر اس کی خبر بنے. یا دوسری رائے علماء کچھ یہ بھی لیتے ہیں کہ اولئک هم المہتدون، تو دو اسماء معرفہ کے درمیان یہ ایک ضمیر فصل آتی ہے جو کہ اس میں تاکید کا معنی پیدا کرتی ہے کہ یہ ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جن کا پیچھے ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہی ہدایت یافتہ لوگوں میں ہمارا شمار کرے. اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.